غیب سے وسیلے۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو ان توڑنے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیز کو آپ برا سمجھیں اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ برداشت سے زیادہ۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ قبولیت کی خوشخبری۔ اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہمیں اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور وہ ہماری بات سنتا ہے۔ کبھی بھی دعا کو مت چھوڑیں، کیونکہ حالات کیسے بھی ہوں، دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہر مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کیونکہ وہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اور جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ نہیں، وہ آپ کو نہیں سنتا۔ نہیں، آپ اس پر یقین تو رکھیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت ہر شے پہ بھاری ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اس کو پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری بات سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے راستہ بناتا ہے۔
اور پتہ ہے یقین کرنے والوں کے لیے راستے کیسے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کے سامنے بکھر رہی ہو وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ اور پھر اللہ پاک تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ ملنے کی توقع نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ ڈر نہیں ہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، اور یا اللہ اپنے گھر کی زیارت بھی کروا دے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی بھی زیارت کروا دے، آمین۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں، اللہ جلد وہ خوش نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جائے نماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین کرنے والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور پتہ ہے یقین کرنے والوں کے راستے کیسے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کے سامنے بکھر رہی ہو وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، اور پھر اللہ پاک تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ ملنے کی توقع نہ تھی۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر کارساز ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہوتے اور آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو اپنی نظروں سے بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے جس نے خود آپ سے آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم قربانی کے گوشت میں سے خود کھاؤ، سفید پوش اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، ہم نے اس جانور کو تمہارے ماتحت کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اچھی باتیں دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔